ایک بھائی کا سوال ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ہاں، اب وہ دوسری بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے اسے 3 بار طلاق دے چکے ہیں؟ پہلی بیوی کو کسی کو طلاق دے رکھی؟ جی اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا، پہلی بیوی جسے طلاق دے رکھی تھی کیا اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر اسے انہوں نے 3 طلاقیں دے رکھی تھی اور اگر اس نے کہیں اور بھی نکاح نہیں کیا اور وہ اپنے گھر پہ موجود ہے، بالکل نکاح نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے حرام ہے تب تک جب تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور وہ بھی انہیں طلاق نہ دے دے یا اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے اور اس کی عدت یہ پوری نہ کر لیں، تب تک اس سے یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر انہوں نے 1 طلاق دی تھی اور الگ ہو گئے تھے تو پھر ابھی یہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا۔ ہاں جی، فرض غسل سے پہلے کپڑے برتن چھو سکتے ہیں یا پھر باہر آ جا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں؟ اچھا میں سمجھ گیا۔ مان لو مباشرت کا یا احتلام ہو گیا ہو، اس کا جو غسل واجب ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا کپڑوں کو چھونا، برتنوں کو چھونا جائز ہے یا باہر آنا جانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی۔ دیکھو کھانے پینے کی تو میں آپ کو بات بتا دوں، رمضان شریف میں اکثر مباشرت کا غسل کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیا کرتے اور نماز سے پہلے غسل فرما لیا کرتے۔ اس سے تو ثابت ہوگی بات کہ حضور جو ہیں وہ مطلب غسل سے پہلے کھا لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، کہیں تو میرے یاد آیا کہ میں تو جنبی ہوں، مطلب ابھی میں نے غسل نہیں کیا، جمعہ کیا ہو، تو میں لوٹا حضور کے پیچھے سے اور میں نے غسل کر کے پھر میں ساتھ میں مل گیا حضور کے، تو حضور نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہ حضور میں نے جمعہ کیا ہوا تھا اور میں بھول گیا تھا غسل کرنا اور میں نجس تھا تو میں اس لیے آپ کی بارگاہ سے ہٹ گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کی اگر کپڑے پہ یا برتن پہ کوئی گندگی آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے، اگر آپ نے ہاتھ پاک کر لیے تو آپ سب کچھ چھو سکتے ہو، آپ نجس نہیں ہیں۔ وہ الگ ہے کہ آپ کو طہارت حاصل کرنی ہے، اس کے بنا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ سب کچھ وہ کام کر سکتے ہو جو جائز ہیں۔ آپ کپڑا بھی چھو سکتے ہو، برتن بھی چھو سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو، باہر بھی جا سکتے ہو کسی کام سے، لیکن نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے جس سے آپ کی نماز فوت نہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ بند باتھ روم میں غسل کرتے وقت کیا سطر کا ڈھکنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بند باتھ روم میں غسل کرتے وقت کیا سطر کا ڈھکنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ یہ جو ہیں یہ اپنی ٹانگوں کو اور کمروں کو موڑ لیتے ہیں، مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ سے شرم کرنی چاہیے اور یہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اس کا مفہوم ہے آیت کا۔ تو اس لیے اگر آپ اس طرح سے سطر نہیں کھولو گے تو آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، گندگی اپنی دور نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل کا طریقہ تھا وہ پہلے ہاتھ دھونے کے بعد، کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر اپنے اعضاء دھوتے تھے، اپنی گندگی کو دھوتے تھے۔ اس ٹائم صابن تو موجود نہیں تھے، مٹی سے دھوتے تھے۔ تو اگر آدمی اپنا سطر نہیں کھولے گا اس میں باتھ روم میں تو وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا، ساری گندگی لگی رہ جائے گی۔ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، جاہلوں والی باتیں ہیں، یہ لاجک والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، خود سوچ کے دیکھو آپ کس طرح سے طہارت حاصل کر لو گے اگر آپ وہاں سطر نہیں کھولو گے، اور اللہ سے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، لفظ استحزار کے کیا معنی ہیں؟ استحزار مطلب ظاہر کرنے سے نکلا ہے۔ جی، استحزار ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں نہیں، کچھ کہیں میں آیت نے سنا بتائیے۔ ہے، کہیں میں نے سنا ہے یہ لفظ۔ نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ویسے مجھے جو لگ رہا ہے اس کا جو جس روٹ سے یہ نکلا ہے نا وہ ظاہر سے نکلا ہے، مطلب کسی چیز کو ظاہر کرنے۔ لیکن اگر مجھے آپ لفظ یا کوئی جملہ بتا دو تو پھر میں انشاءاللہ بتا دوں، اگلے ہفتے بتا دوں، آپ مجھے بتا دیں۔ جی، نماز پڑھنے جاتے ہیں اور امام صاحب پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم باقی سے سنت پوری ضرورت ہوتی ہے، نماز کا رہتا ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ کئی بار آ چکا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہوں، ہم نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو ہم پہلے سنتیں پڑھیں یا امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ تو جو لوگ جا کے پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں
وہ گناہ گار ہو رہا ہے، قرآن کی اس آیت کی بھی خلاف ورزی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے یا تو آپ سنت گھر سے پڑھ کے جائیں اور یا پھر آپ بعد میں پڑھیں، لیکن آپ کو فوراً شامل ہونے کا حکم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک بار یہ بھی فرمائی کہ ایک صحابی کو پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب نماز پڑھ کے پلٹے تو دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، انہوں نے حضور کے ساتھ بھی نماز پڑھی تھی، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے دو نمازیں پڑھی؟ کہ نہیں حضور میری سنتیں نکل گئیں۔ تو حضور نکل گیا یہ سن کے، حضور نے نہیں کہا یہ تو کیا کر رہا بعد میں کیوں پڑھ رہا؟ تو کبھی اگر آج زندگی میں آپ کی سنتیں نکل جائیں تو آپ بعد میں پڑھ لیں فوراً ہی، لیکن یہ ایک ہی واقعہ ہے، ایسا نہ ہو آپ اسے نظیر بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے جاتے تھے، وضو گھر سے بنا کے جاتے تھے، تو آپ کے لیے ضروری ہے مسجد میں کوئی سنت نہ پڑھے۔ دیکھو میں آپ کو وضاحت کر دوں، نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ میری اس مسجد نبی کے بارے میں اس سے بھی افضل ہے اپنے گھر میں سنت نفل پڑھنا۔ حدیث بتا رہا، میری بات نہیں ہے، مسجد نبوی سے افضل ہے گھر میں آپ کی سنتیں پڑھنا۔ یہ فرمایا نبی نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو مرد جو ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں۔ اتنی حدیثیں کھلی ہیں، آپ یقین کرو میری تو ہمت بھی نہیں ہوتی مسجد میں سنت پڑھنے کی، مطلب کبھی ایسا مجبوری بھی ہو نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا رسول کی تعلیمات کی۔ کوئی مجبوری ہو تو پڑھو، آپ بازار میں ہو، آپ سفر میں ہو، کہیں آپ کی مجبوری ہے، آپ گھر نہیں پہنچ سکتے، مسجد اللہ کے گھر ہیں پڑھو، لیکن نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کو گھر جا کے پڑھنی چاہیے، گھر سے پڑھ کے آنی چاہیے۔ ان کا سوال یہ پہلی صف میں کھڑی ہونے کے لیے کتنی عمر ضروری ہے؟ میرے نزدیک لگ بھگ 6 یا 7 سال، کہ بچہ شعور کو پہنچ چکا ہو، اسے پوٹی پیشاب کا اپنا پتہ ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں روایت ہے نا کہ بچوں کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیں گے، یہ مسجد سے ہی نکل جائیں گے اس دن، اور یہ دوزخ کی طرف جائے گا جس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ اپنی کم تعلیمات کی وجہ سے یہ جاہل ہیں جو اپنے بچوں کو مسجدوں سے دھکے دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ خود یہ کیس ہوا تھا کہ میں ہاف بازو کی شرٹ میں اسٹیشن کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، کم سے کم 40 سال پہلی بات ہوگی۔ ایک حضرت نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اور باہر کہ تیری نماز نہیں ہونی۔ آپ یقین کرو اس کے بعد میں سالوں مسجد ہی نہیں گیا، لیکن میں نے معاف کر دیا تھا الحمدللہ جب مجھے عقل آ گئی۔ میں ایک مثال کے لیے بتا رہا آپ کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے ہوتے تھے تو حضرت حسن اور حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے جب وہ سجدے میں جاتے، مطلب پہلی سب سے بھی آگے ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے ہوتے تھے۔ حضور جب رکوع میں جاتے تو ان کی ٹانگوں کے بیچ میں وہ نکل جاتے تھے۔ کہاں لکھا ہوا ہے، کس روایت میں ہے کہ پہلی صف میں بچوں کو نہ کھڑا کریں؟ پکڑے جائیں گے ایسے لوگ جو اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں جوڑ رہے ہیں، یہ بدعتیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کہیں ایسا معاملہ دیکھو تو محبت سے ان صاحب کو ایک طرف لے جائیں، بے عزتی کسی کی نہیں کرنی۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، نصیحت وہ ہے جو تنہائی میں کی جائے، اور جو لوگوں کے بیچ میں کی جائے وہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے آپ نے انہیں محبت کے ساتھ سائڈ میں لے جائیں اور انہیں بزرگوار، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح بچوں کو جھڑکیں یا باہر نکالیں۔ میں نے خود ویڈیو دیکھی کہ جس طرح سے پولیس والے نے مسلمانوں کو لاتیں ماری تھی نا ابھی جمعے کی نماز میں، 2 مہینے پہلی بات ہے شاید، کہ ایک صاحب جو ہیں وہ مسجد میں پہنچے اور بچہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا، پہلی سب لات مار کے اسے پیچھے کیا۔ بتاؤ اس پولیس والے میں اور اس بندے میں کیا فرق ہے؟ وہ نمازی ہے، ڈکیت ہے سالہ اس امت کا۔ تو اس لیے بہت احتیاط رکھیں، ہر چیز کی معلومات کریں۔ علماء دین بیٹھے ہیں بتانے کے لیے، ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے، جو ہمیں اوپر سے ملتا چلا رہا، لوگوں کو دھکے دیتے دیکھا ہم نے بچوں کو، وہی ہم کر رہے ہیں، پکڑ ہوگی سب کی۔ آپ نے بھی فرمایا حضرت حسن حسین جو ہے آپ کی جگہ کو رہ جائے کرتے ہیں، سنتوں کا واقعہ ہے کہ فرض کا۔ ان کا سوال یہ ہے جو میں نے بھی بتایا ہے کہ حضرت حسن حسین پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے، یہ سنتوں کا واقعہ ہے فردوں کا؟ یہ فردوں کا واقعہ بھائی، ہزاروں صحابی پیچھے ہوتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، اور اتنا لمبا سجدہ کر دیتے تھے، حضور انہیں نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ صحابہ کو اشکال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنی دیر کیوں ہو گئی سجدے میں، انہیں نہیں ہٹایا، بچوں کو اپنے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہے بات کہ یہ فرض، کیونکہ سنتوں کی تھوڑی جماعت ہوتی تھی۔ جی بھائی، جو آپ نے بتایا کہ بچوں کو پیچھے نہ کریں، یہ ہم دعوے کے ساتھ کیسے کہیں کسی کو؟ اگر ان کا سوال یہ ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ کہیں، دعوے نہیں کرنے یار، ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں، ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانے۔ آپ یہ کہو نا کہ
بھائی اگر آپ مجھے کہیں دکھا دو گے تو میرے استاد نے یہ بات بتائی تھی مجھے تو میں انہیں دکھا دوں گا، کم سے کم ان کی اصلاح ہو جائے گی، مطلب میری، تو وہ میری اصلاح کے لیے آپ ان سے کوئی حوالہ لینا کہ آپ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث مجھے بتا دو جس سے میں لکھ کے انہیں دے دوں، بس میری اصلاح ہو جائے گی، میں معافی مانگ لوں گا یہاں بیٹھ کے کیمرے پہ ہی کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی تھی، تو آپ اتنا کہہ دینا ان سے۔ یہ آپ نے پہلے بھی بتائی تھی والی بات، ہاں تو میں نے اپنی مسجد میں کی تھی، تو وہ بھی مفتی ہیں تو کہنے لگے کہ نہیں ایسے نہیں ہے اور ایسے ہی ہے کہ آگے بڑے بڑے ہوں گے ان کے پیچھے اور چھوٹے، ایسے ایسے کر کے بتائیں۔ نہیں تو وہ مفتی ہیں، وہ کوئی حوالہ تو آپ کو دیں گے، یہ تو میں شروع میں کہہ چکا کہ میری اصلاح کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ریفرنس دیں گے۔ میں نے جتنے حدیثیں پڑھی سب میں آپ کو بتایا، مسند احمد کی ہے، بخاری کی ہے، اس کی کوئی بنا حوالے کے تو نہیں پڑھی۔ قرآن کی کوئی آیت آپ کو ہر آیت میں بتایا کہ یہ 6ٹھی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی یہ 5ویں آیت ہے، سب بتایا۔ تو میں جب بنا ریفرنس کے یہاں بات نہیں کرتا تو آپ بھی ان سے کہو گے جی ہمیں کوئی حوالہ دے دو، ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے اپنے استاد کی، بس۔ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا نا امام ابو حنیفہ کی جب ان کا تقلید کرتے ہیں تو بچوں کو دوسری صف میں رکھتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ صاحب بچوں کو دوسری صف میں رکھتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کے لیے پیروی صرف اس کی کرنی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، سب اس کے بعد ہیں۔ ان سے ملتی ہوئی چیزیں اگر آپ کو تمام اماموں کی مل جائیں کرو، آنکھ بیچ کے کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا میرے بندے میری آیتوں پہ بھی اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے، یہ اشارہ ہے کہ آپ کو خود علم حاصل کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحب کو آپ پڑھو، کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، کیا ریفرنس دیا، لے آؤ میرے سامنے۔ ثابت نہیں کر سکتے کسی بھی قیمت پہ، کیونکہ رسول سے آگے تھوڑی امام ابو، سب کے امام کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حوالہ دیا میں نے آپ کو۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ واجب اور فرض نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا واجب نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے واجب اور فرض نمازوں میں کیا فرق ہے، کیا واجب چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے؟ دیکھو جو واجب بات وہ چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہیں، کبھی نہیں چھوڑی، وہی سنت موقدہ یا واجبات کہلاتے ہیں، اور فرض وہ ہیں جو اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کے ذریعے قرآن میں۔ تو فرض چھوڑنے کا تو آپ کو پکڑ ہوگی اور آپ گناہ گار ہوں گے۔ واجبات جو ہے وہ اگر آپ مسلسل چھوڑیں گے تب بھی آپ کو گناہ ہوگا، لیکن 1,00,000 واجبات بھی مل کے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے واجبات کبھی آپ کے چھوٹ جائیں تو آپ کو گلٹ نہیں ہونی چاہیے، جان بوجھ کے نہ چھوڑیں۔ آپ سفر میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نمازیں پڑھی اور ان کے ساتھ سنت موقدہ پڑھی، لیکن سفر میں کبھی نہیں پڑھی۔ اسی طرح اگر کوئی مجبوری ہو واجب چھوٹ جائے تو گلٹ نہیں ہونا چاہیے، فرض نہ چھوٹے کسی بھی قیمت پہ۔ فرض آپ کے لیے وہ ہے جس کا آپ کو حساب دینا ہے، سنتیں اور واجبات وہ ہیں جو آپ کے درجے بلند کرائیں گے اور جو آپ کے گناہ ہیں وہ معاف کرائیں گے۔ عشاء کی نماز کے اندر ذکر جو ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ جلدی بازی کے اندر یا کہیں سفر کے اس میں ہم نے فرض کو ادا کر دی عشاء کی، تو بعد میں جانے کے بعد یا اپنے گھر آنے کے بعد ہم اس کے بعد ذکر ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر ہیں اور وہ بعد میں پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ایک تو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر نہیں ہے، وطر ایک الگ نماز ہے۔ وطر کا معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ آخری رات میں آخری نماز، حضور نے فرمایا وطروں کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ عشاء کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہو اگر آپ کو رات میں نہیں اٹھنا، تہجد نہیں پڑھنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے وطر مستقل پڑھے۔ اس کے بعد بھی میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کو کبھی زندگی میں 1-2 بار وطر چھوڑ دینے چاہیے، فرق کرنے کے لیے کہ فرض الگ ہیں، واجبات الگ ہیں، سنتیں الگ ہیں، پڑھنے چاہیے۔ حضور نے کبھی یہ بھی فرمایا حضور نے کہ فرض نمازوں کے بعد جو اہم ترین نمازیں ہیں وہ فجر کی سنتیں اور رات کے وطر ہیں۔ تو ایک تو وطروں کا عشاء سے کوئی مطلب نہیں ہے، ملا کے لوگ پڑھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رات کے اگر آخری حصے میں پڑھیں گے تو سنت ادا ہوگی، اور اگر کبھی چھوٹ جائیں زندگی میں تو بھی گلٹ نہیں کرنا، فرض نہ چھوٹیں، فرضوں کو دانتوں سے پکڑ لو، وطر بھی نہ چھوٹیں، اہم ترین نماز ہے۔ سفر میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، آپ کو ایسی جگہ نہیں میسر آ رہی کہ آپ نماز پڑھ سکو، ایک وطر پڑھ دو، حضور نے ایک وطر بھی پڑھا۔ جی حدیثیں 150 سال بعد ترتیب میں آئی، ان سالوں کے لوگ کیا حدیثوں کے انکاری کے لیے جائیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے حدیثیں 150 سال بعد ترتیب میں آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس بیچ کے 150 سال کے لوگ کیا انکاری ہوں گے حدیثوں کے؟ نہیں، انکاری نہیں ہوں گے یار، اصل میں دین ہمیں تواتر سے پہنچا، مطلب لوگوں کے ذریعے، پہلے صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، قرآن بھی اسی طرح پہنچا۔ آپ یہ دیکھیں تمام احکامات حضور کی حدیثیں ہوں، حضور کی شریعت ہو،
وہ ہمیں اسی طرح سے پہنچی ہیں. تو حدیثوں کے معاملے جو تھے وہ لکھے ہوئے تھے، لوگوں کو یاد تھے، اور اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے چلے آ رہے تھے. انہیں پھر تحقیق کے ساتھ امام بخاری، امام مسلم، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اتنی تحقیق کے بعد حدیثیں اکٹھی کی ہیں کہ ہم لوگ وہ محنت کر ہی نہیں سکتے. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ بنا محنت کے ہمیں حدیثیں مل گئی. تو اس لیے بالکل کسی کے لیے کوئی اشکال نہیں کرنا، اپنا ایمان سنبھال لیں. 150 سال کے لوگوں کا ایمان اللہ کو پتہ ہے. ان تک اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی حدیثیں نہیں پہنچ سکتی تھی، اتنے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے. وسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج وسائل کا حال دیکھو آپ، گوگل پہ سارا موجود ہے. تمام حدیثیں ہمیں نیٹ پہ مل جاتی ہیں. قرآن کے تمام ترجمے ہمیں اس ٹائم تھے کوئی، آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے، 50 سال پہلے نہیں تھے. تو آپ لوگ خوش نصیب ہو گئے، ایسے دور میں ہیں کہ آپ کو دین سیکھنا بہت آسان کر دیا اللہ نے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا سوال یہ ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی سے کوئی لوگ زنا تھوڑی کریں گے معاذ اللہ، کوئی چوری تھوڑی کریں گے، ڈکیتی تھوڑی ڈالیں گے، شراب تھوڑی پئیں گے، بلکہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ اللہ نے یہاں ہمیں اختیار دے کے بھیجا، اجازت سے بھیجا کہ ہم جون سا مرضی راستہ اختیار کریں. اللہ کی مرضی نہیں ہے. سورہ زمر میں جب آپ پڑھیں گے 7 نمبر آیت میں، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کر رہے ہیں، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ لوگ دین پہ چلیں. اس کا مفہوم ہے آیت کا. تو اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، بلکہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے ہمیں، اس کی اجازت ہے کہ ہم جون سا مرضی راستہ اختیار کریں. ان کا سوال یہ غیر محرم عورت کو سلام کرنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے. وہ ہماری دینی بہنیں ہیں. آپ کی نیت میں فضول نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سلام کی پکڑ اور آپ کا اجر آپ کی نیت پہ ہے. اگر آپ کی نیت چھیڑنے کی ہوگی تو آپ پکڑے گئے اللہ کے ہاں. آپ کی نیت سلامتی بھیجنے کی ہوگی. اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے، عورتیں مرد کھڑے ہوتے تھے، حضور سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے. تو اگر آپ کی نیت میں فطور ہے کوئی تو پھر تو آپ کی پکڑ ہوگی، ورنہ آپ کی دینی بہنیں ہیں، وہ اپنی بہنیں سمجھ کے آپ سلام کر رہے ہیں، ان پہ سلامتی بھیج رہے ہیں. بلکہ خیر خواہی چاہنا ایک دوسرے کی، مومن کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 ایک دوسرے پہ حق بتائے ان میں سے ایک حق ہے یہ خیر خواہی چاہنا. کیا سعودی میں مس ورلڈ کا ٹیسٹ ہونا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سعودی میں مس ورلڈ کا کانٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی سعودی میں کیا، دنیا کے کسی بھی تختے پہ اس طرح کے بے شرمی کے کانٹیسٹ ہونا حرام ہے بالکل. مسلمانوں کو تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی، جسم کی نمائش اور الٹے سیدھے فیشن. نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ عورت جو خوشبو ایسی لگائے کہ اسے غیر من سونگے وہ زانیہ کے زمرے میں آئے گی. ایسا ہے جیسے اس نے زنا کیا. خوشبو بھی ایسی لگانے کی اجازت ہے جس کا رنگ ہو، بو نہ ہو عورت کو، اور صرف اپنے مرد کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے کانٹیسٹ حرام ہیں، مطلب کسی بھی ملک میں ہو. سعودی کی بات چھوڑ دو، آپ کسی بھی ملک میں. اسی سے متعلق سوال ہو رہا ہے، جیسے لڑکیاں ریل بناتی ہیں، آج کل فیشن چل رہا ہے موبائل پہ، اور اپلوڈ کرتی ہیں اسٹیٹس پہ، یہ بھی اسی زمانے میں آ گئے؟ ان کا سوال یہ جو ریل بنا رہی، اگر وہ واقعی بے پردگی ریل بنا رہی اور نقاب ان کا نہیں ہے، چہرے کی نمائش، فیشن، آئی برو بنی ہوئی، چاہے انہوں نے عبایا لیا ہوا ہو، سب حرام ہیں. عورت کی زبان تک کا پردہ ہے. قرآن نے یہ مینشن کر دیا کہ عورت جب بات کرے نا مردوں سے تو سخت لہجہ ہو، الفاظ سخت نہ ہو، لہجہ سخت ہو. آگے فرمایا اللہ نے اسی میں، ایسا نہ ہو کہ مرد کے دل میں تیری طرف سے کوئی غلط فہمی آ جائے. تو اگر آرام سے بولے گی، ہلکے لہجے میں بولے گی، تو وہ تو بڑے اچھے انداز میں بولتی ہے، تو وہ تو سیکس کو ابھارنے والی چیز ہے، وہ تو حرام کام کر رہی بالکل. آپ پوچھ رہے تھے جیسے مغل میں 2 زمانے میں لا کر پڑھے تھے، 2 کتابوں سے، تو کیا ہم لوگ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ جب کہ اگلی نماز میں ہم اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے وقت رہے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ سفر میں جیسے 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں ملا کے، ہم واپسی پہ ہوں، گھر پہنچ سکتے ہیں عشاء سے پہلے، تو کیا مغرب میں ہی عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ملا کے پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کوفہ سامنے نظر آ رہا تھا اور انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور ملا کے نمازیں پڑھی، قصر کی نماز، سامنے کوفہ نظر آ رہا تھا. تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے. تو بالکل اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا سنت ہے، حضور کی بھی اور صحابہ کی بھی. مطلب آپ دین کو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھو. بخاری اور مسلم دونوں میں 10 حدیثیں ہیں پے در پہ.
نمازیں ملا کے پڑھنے کی، سفر میں بھی، اور اگر کوئی مجبوری ہو آپ اپنے مقام پہ بھی ملا کے پڑھ سکتے ہو۔ حضور نے اپنے مقام پہ بنا کسی عذر کے، نہ سفر نہ بیماری، ملا کے نمازیں پڑھی ہیں، ظہر اثر مغرب اور عشاء، کوئی کاٹ نہیں سکتا اس بات کو۔ اس لیے فائدہ اٹھاؤ اللہ کی رخصت سے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ خود سوچو، میں نے یہاں پانی کی ٹنکی لگوائی، ٹھیک، آپ لوگوں کے لیے لگوائی، یہاں کھانا بن کے آئے گا آپ لوگوں کے لیے، آپ اگر اسے کھانے کو خوش دلی کے ساتھ کھاؤ گے، وہ پانی پیو گے، یہاں بیٹھو گے، تو میری طبیعت خوش ہوگی یا مجھے برا لگے گا؟ ایسے اللہ نے جو ہمیں رخصتیں دی، جو نعمتیں دی، جو رحمتیں دی، انہیں اگر ہم استعمال کرتے ہیں نا، وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میری عزت بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ان رخصتوں کا فائدہ اٹھایا کرو، مسا کرا کرو نائلون کی جرابوں پہ، سفر میں نمازیں ملایا کرو، کوئی مجبوری ہو قضا نہ کرو، ملا کے پڑھ دو۔ کوئی کام ہے، بہت ضروری کام کر رہے ہیں آپ، سی اے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو آپریشن کرنا، زور کے ساتھ اثر پڑھ دو، کسی کو بتاؤ مت، نبی کی کا طریقہ ہے، اللہ تک بات پہنچ رہی۔ زنا سے عمل ٹھہرنے کے بعد نکاح کرنے سے کیا بچہ حلال ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے، زنا سے حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کیا، تو کیا بچہ جو پیدا ہوا اس زنا سے جو ٹھہر گیا تھا بچہ، کیا وہ حلال ہوگا؟ حرام بالکل، لیکن وہ ماں باپ حرام ہے، بچہ تو حلال ہی ہوتا ہے، بچے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اسے وہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، باپ کا نام نہیں لیا جا سکتا، بلکہ وہ ماں کے ساتھ ہی منسوب ہوگا، اس لیے ماں کے ساتھ منسوب ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا، کیونکہ اکثر میڈیا پہ فلم لائن والوں کی ہم یہ اکثر قصے سنتے ہیں کہ وہ پریگننٹ ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی، یہ سب حرام کام ہے۔ زنا سے پیدا ہوا بچہ، باپ کا نام نہیں، وراثت میں حصہ نہیں۔ اسلام جو ہے، نکاح کیا ہے؟ دو بولی تو ہیں اللہ کے، اس سے پہلے اگر آپ وہی کام کریں تو حرام، سیدھی دوزخ، اس کے بعد وہ کام کریں تو سنت، عبادت۔ تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں، آپ کیوں دائرہ پار کر رہے ہیں؟ ایک مثال دوں میں آپ کو، لیٹرین آپ کے پیٹ میں رہتی ہے تو پاک ہے، وضو بھی کر رکھا ہوتا ہے، ہر ایک کے پیٹ میں اس ٹائم لیٹرین پیشاب دونوں ہوں گے، جہاں حد سے نکلے ناپاک۔ اس لیے مومن بھی وہی ہے، جہاں حد سے نکلا ناپاک۔ جب تک مومن اللہ کے دائرے میں ہے، یہی تو کہا اللہ نے کہ میری حدوں کا خیال رکھو۔ حدیں کیا ہیں؟ کافروں کے لیے دائرہ 1000 میٹر ہے، اور مومنوں کے لیے دائرہ 700 میٹر ہے۔ 300 میٹر میں 2 4 10 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو روکا گیا، باقی ساری چھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد اس 300 میٹر کے دائرے کو اگر آپ پار نہیں کرتے، ہمیشہ ختم نہ ہونے والی جنت آپ کے لیے بشارت ہے۔ ہاں آپ بتاؤ جی، ایک منٹ۔ آپ لوگوں کی طرف ہے کہ ملنا جانا ضروری ہے یا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، کیا سب سے مل کے جانا ضروری ہے؟ سب سے مل کے جانا تو ضروری نہیں ہے، سب کو معاف کر کے جانا ضروری ہے، سب سے معافی مانگ کے جانا ضروری ہے، کسی کا کوئی قرض ہو وہ دے کے جانا ضروری ہے، بیوی سے کوئی عداوت ہو اس سے معافی مانگ کے جانا ضروری ہے۔ آپ کے حصے میں کسی نے کوئی کوتاہی کر دی ہو، دل سے اللہ کے لیے اسے معاف کرنا ہے، کیونکہ قرآن سورہ بقرہ میں اللہ یہ کہتا ہے کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگر آپ حاجی کہلانے کے لیے نہیں جا رہے، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور نیت آپ کی اللہ ہے، تو آپ کو نہ معافی مانگنے میں شرم آئے گی اور نہ معاف کرنے میں شرم آئے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چیزیں دل میں لے کے چلے گئے، آپ معاف کر کے نہ گئے اور معافی مانگ کے نہ گئے، تو آپ یقین کریں وہ برکتوں والی جگہ ہے۔ جتنی نفرت آپ لے کے جائیں گے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہو کے آئے گا، اور جتنی معافی یہاں سے لے کے جائیں گے، معاف کر کے جائیں گے، اس میں بھی اضافہ ہو کے ملے گا کہ آپ کو اللہ پتہ نہیں کیا چیز معاف کر دے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ تو اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے بات کہ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے لسٹ بنائیں گھر پہ اپنے، اور ان لوگوں کو فون کریں یا ان سے ملنے جائیں، ان سے معافی مانگیں جن کا دل آپ نے دکھایا ہو، اور جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہو انہیں آپ دل سے معاف کر دیں، چاہے انہیں ظاہر کریں یا نہ کریں، اللہ کو سارا پتہ ہے آپ کے دلوں میں۔ قرآن میں آتا ہے جمع معلوم عدلا، پیسے گن کے رکھنا کیسا ہے؟ جیسا اکاؤنٹ میں سیونگ کرنا ہے، کوئی کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ، قرآن کہتا ہے گن گن کے پیسے رکھنا، اس کے لیے مطلب وعید آئی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے، گن گن کے جو پیسے رکھیں۔ وہ گن گن کے پیسے رکھنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ ان کا آخرت پہ نہ یقین، نہ وہاں کے اعمال کے لیے کچھ حصہ۔ پیسے تو حضرت عثمان گن گن کے رکھتے تھے، عبد الرحمن بن عوف اتنا سونا تھا جب ڈیتھ ہوئی کہ کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے وراثت بٹی۔ پیسے گن گن کے رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے اگر ان میں دل نہیں لگا ہوا، لیکن اگر پیسے میں دل لگا ہوا، پیسے رکھے 3 لاکھ، پھر دل چاہا کہ یار انہیں گن لوں، مزہ آئے گننے میں، یہ ہے گن گن کے رکھنا۔
رکھے کوئی بات نہیں، جب ضرورت ہوئی اپنا بانٹ دیے، اللہ کی راہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کر دیا، کوئی حرج نہیں، دل نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر دل لگ گیا تو آپ اسی آیت پہ آ گئے جو آپ نے بیان کی۔ آپ بتاؤ جی۔ دو عورتیں گھر پر اکیلی رہتی ہیں، کیا حفاظت کے لیے کتا پال سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 2 عورتیں اکیلی رہتی ہیں، کیا وہ کتا پال سکتی ہیں حفاظت کے لیے؟ بھائی اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا اسلام میں کہ بڑے اور چھوٹے نقصان میں آپ چھوٹا نقصان لے سکتے ہو۔ حضور نے منع کیا کتا پالنے کو، لیکن وہاں حفاظت، اگر خدا نہ خواستہ کوئی چور آ گیا، کوئی زانی آ گیا، اکیلی عورتوں کو پتہ ہو، تو بالکل شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ کتا پالیں۔ اگر گھر کے باہر کوئی ایسی جگہ ہے کہ اسے وہاں باندھ کے رکھ سکیں تو وہاں رکھیں۔ اگر یہ ڈر ہو کہ یہاں سے چوری ہو جائے گا تو پھر اسے اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہیں۔ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مجبوری کو سمجھے گا۔ یہ میرے خیال میں کسی غیر ملک کا سوال ہوگا۔ ہاں جی، بالوں کا جو کام ہے کاروبار یہ جائز ہے نا؟ ان کا سوال یہ بالوں کا جو کاروبار ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی مونڈے جاتے تھے اور بانٹے جاتے تھے صحابہ میں۔ آج ہمارے پاس بھی الحمدللہ 7 بال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ربیع الاول آنے والا ہے، اس میں زیارت کرائیں گے تمام لوگوں کو، ہر سال کراتے ہیں، تو تمام لوگ دھیان رکھنا، ربیع الاول والے دن انشاءاللہ پروگرام بھی ہوگا اور اس میں ہم زیارت کرائیں گے حضور کے بالوں کی جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بالوں کا کوئی کام ناجائز نہیں ہے۔ یہ نہ فتویٰ دکھا سکتے ہیں، نہ قرآن کی آیت اور نہ کوئی حدیث۔ جو فتوے بیان کرتے ہیں صرف بزرگوں کے لکھے ہوئے فتوے ہیں کہ یہ بال کاٹنا حرام اور فلاں۔ میرے پاس ایسے ایسے کیس آئے جو برباد ہو گئے نائی کا کام بند کرنے کے بعد، ان کا کوئی کام ہی نہیں چلا، اللہ نے ایسی سزا دی انہیں، کیونکہ رسول اللہ جتنا دین دے گئے وہی دین ہے، ہمیں کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ ہاں رسول سے کوئی ثابت کر دے بات پھر فوراً مان لو گا۔ یہ جو ابھی آپ نے ان کا رپلائی دیا اس میں نائی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کٹنگ کرنا تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو شیونگ بنوانے کے لیے آتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے۔ نبی اکرم ان کا سوال سمجھ گئے بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مٹھی داڑھی پکڑ کے نیچے سے کاٹتے تھے، بتاؤ جائز ہوا ناجائز ہوا؟ اور صحابہ بھی یہ کام کرتے، اس لیے انہیں بگنے دو، یہ جاہل ہیں، انہیں نہیں معلوم اس بات کی، یہ حدیث نہیں دے سکتے، قرآن کی آیت نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے دین اپنے آپ سیکھو، اپنا آپ عمل کرو۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے گلے کی چابی تو اس میں 100 کا نوٹ ہوگا نا، یوں تالا لگا کے جاؤ گا مسجد میں، اور آخر دوسروں کے کندھے پہ۔ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں خود پڑھو نا یار۔ 10 سال 12 سال تم نے انٹر اور BSc کر لیا اور اس کام کے لیے تم نے مولوی بھی چھوڑ دیا سارا معاملہ۔ ہاں کنروں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ ان پہ کون سے احکام لاگو ہوں گے، مردوں کے اور عورتوں کے؟ ان کا سوال یہ ہے کنروں کا کیا معاملہ ہے اسلام میں، ان پہ کن کے احکام مطلب ہوں گے؟ دیکھو جی، کنر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں تھا، تو حضور نے اسے ضلع بدر مطلب شہر بدر کر دیا تھا، جنگلوں میں چھڑوا دیا تھا۔ تو اگر کوئی کنر خود بنتے ہیں اور اپنا اعضائے تناسل کٹوا کے اس کام میں لگ جاتے ہیں، وہ تو اس امت کے دشمن ہیں۔ لیکن اگر کوئی قدرتی، جیسے ہر چیز میں اسکریپ اللہ نے رکھا، کسی بھی فیکٹری میں دیکھ لو آپ، کوئی پروڈکٹ بنتا ہے تو اسکریپ ضرور نکلتا ہے، ایسے اللہ کی فیکٹری سے بھی ایب نارمل لوگ آتے رہتے ہیں، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پیدائشی کنر، ان کا آپ کو احترام کرنا چاہیے، اور وہ ان کے حالات سے پتہ لگ جائے گا۔ اگر ان میں عورتوں کی حرکتیں زیادہ ہیں تو ان کے احکام جو ہیں عورتوں والے ہوں گے، ان میں مردوں کی حرکتیں زیادہ ہیں، ان کے داڑھی مچھیں آ جاتی ہیں، ان کا جو ہے وہ مردانہ طاقت ان میں نہیں ہے، بچے پیدا نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، تو ان پہ احکام مردوں والے ہوں گے۔ یہ سچویشن پہ ہے کہ آپ اسی ٹائم حالات دیکھ لیں اور آپ کو ان کے چہرے مہرے حرکتوں سے پتہ لگ جائے۔ معاشرے میں کچھ انجمن بنی ہوئی ہیں اس طریقے کی، جو شادی کے اندر بہت سارے جو گناہ ہو رہے ہیں، مطلب غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بینکٹ ہال کے اندر لیڈیز کا جانا صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کچھ انجمنیں بنی ہوئی ہیں جو معاشرے میں چاہ رہی ہیں کہ اس طرح کی جو خرافات آج کل سنت کے خلاف چل رہی ہیں اسے دور کر دیں۔ وہ کہتے ہیں عورتوں کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر عورتوں کو پردے کے ساتھ جانا ہے تو بالکل جائز ہے۔ اور عورتوں کی تقریب ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو لیکچر دیتے تھے، لیکن مرد الگ بیٹھتے تھے، عورتیں الگ۔ مسجدوں میں بھی جگہ الگ الگ تھی، ہم نے پورے مرکز میں الگ کر رکھی جگہ، اپنی مرضی سے کوئی باہر نکل جائے اس کی مرضی، ہم نے پورا انتظام کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں الگ بیٹھتی تھیں، مرد الگ، بالکل کوئی منائی نہیں ہے، تقریب میں جائیں، لیکن عورت مرد کا خلط ملت حرام ہے۔
اس میں اس سے بچنا چاہیے. باقی اور جو سنت کے خلاف چیزیں ہیں بالکل وہ بند ہونی چاہیے، جیسے بینڈ باجا ہے، جلوس نکالنا ہے، یا مطلب جو بھی حرکتیں گھوڑیاں چڑھنا جو نبی سے ثابت نہیں ہے. دف بجانا ثابت ہے، دف بجاؤ، لیکن جتنے کام اللہ کے رسول نے بتائے اتنے کرنے، اس سے آگے جو ہیں وہ مناسب نہیں. آپ بتاؤ. کیا عورتوں کی فوٹو کھینچنے کی دکان کر سکتے ہیں؟ عورتیں ہی فوٹو کھینچیں یا شادی کی ویڈیو بنائیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے فوٹو کھینچنے کی دکان کر سکتے ہیں، عورتیں ہی فوٹو کھینچیں، عورتیں ویڈیو بنائیں. بالکل جائز ہے بھائی. یہ زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں اگر آپ نے بہت زیادہ پابندی لگا دی تو لوگ خرافات کی طرف جائیں گے. پردے میں عورتوں کی وہاں فوٹو بھی کھینچیں. شادی کی کوئی تقریب ہو، صرف عورتوں کی جو وہ گیدرنگ ہو تو اس میں عورتوں کی ویڈیو بھی عورت بنائے، جائز بالکل. مرد عورت کا خلط ملط بے پردگی یہ ناجائز ہے. تو اس لیے براڈ مائنڈڈ ہو، کھلے دماغ سے چیزوں کو سوچو اور اجازت دو اپنی بچیوں کو. اگر کوئی ڈانس کر رہی ہے، اگر کوئی وہاں پہ گیدرنگ ہے، خوشیاں منا رہی اور کوئی لڑکا وہاں پہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک شادی ہوئی نا تو انصار کی بچیاں جا رہی تھیں، تو حضرت عائشہ کو حضور نے پوچھا کہ ان کے ساتھ تو نے جو ہے گانے بجانے والی نہیں بھیجی، جبکہ انصار میں روایت ہے گانے بجانے کی بھی اجازت ہے. لیکن وہی میں بتا رہا آپ کو، مرد مردوں میں، عورتیں عورتیں. ان کا سوال یہ 2.5% زکوٰۃ اسی شریعت میں ہے شروع سے. دیکھو جی، زکوٰۃ نماز سب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے شریعت دی وہیں سے چلی آ رہی. لیکن پرسنٹیج کا جو معاملہ ہے اس امت کے لیے 2.5% حضور نے فرمائی. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں لوگوں کے حق ہیں. تو 2.5% زکوٰۃ تو منیمم ہے، میکسیمم جتنا مرضی دو آپ. اور ایک عشر کہلاتا ہے جو فصل پہ ہوتا ہے، وہ پوری فصل پہ 5% اور 10% ہے. اگر اللہ کی قدرت کی پانی سے آپ سیراب کر رہے ہیں اپنی فصل کو تو 10% ہے. اور اگر آپ اپنی کوئی نہر یا اپنا آپ نے کنواں یا کوئی اس طرح کے پائپ لگائے کہ آپ کو اس سے فصل سیراب کرنی پڑ رہی تو اس کا 5% عشر ہے. تو زکوٰۃ 2.5% ہے، عشر 5 یا 10%. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سفر میں کئی عمرہ کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ایک سفر میں کئی عمرے کرنا ٹھیک ہے؟ سنت کے بالکل خلاف ہے. میرے نزدیک تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ سفر میں جائیں، ایک عمرہ کریں اور اس کے بعد پھر کعبے کے طواف کریں. زیادہ پوری دنیا میں آپ کو طواف کہیں نہیں ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، سفر میں گئے، وہاں بہت دن رہے. آپ تو پہنچ جاتے ہو 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں مکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب 2 مہینے لگتے تھے مدینے سے مکہ پہنچنے میں، اور وہاں ٹھہرتے بھی تھے. کبھی دوسرا عمرہ نہیں کیا. یہ جو حضرت عائشہ مسجد جا کے پھر عمرے کرتے ہیں، میرے نزدیک بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے بچیں. ہر وہ چیز جو نئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کر رہے ہیں وہ بدعت ہے. اور اس کی بدعت کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی آپ کو آگ کی طرف لے جانے والی ہے. تو اس لیے ان کاموں سے بچنا ہے. ایک عمرہ آپ نے کر لیا، نیت اللہ تک پہنچ گئی، ایک ہی عمرہ کافی آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ. باقی طواف کرو خوب، کعبے کو نہارو، قرآن کو نہارو، وہاں روزے رکھو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو. ایک کا 1 لاکھ ثواب ہے مکے میں، ایک کا 50,000 ثواب ہے مسجد نبوی میں. میری بیوی تہجد پڑھتی ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے، منع کرتا ہوں تو نہیں مانتی. ایسے ہی نفل روزوں کا معاملہ ہے. ٹائم دیکھ لو بھائی، میرے خیال میں ٹائم پورا ہو گیا. آج کا آخری سوال ہے، اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. اگلے سال کہہ رہا آج تو اگلے سال نماز کا ٹائم، اگلے ہفتے نماز کا ٹائم 8:45 پہ. مذاق اڑا رہے ہیں میری، اگلے سال نکل گیا بھائی میری زبان، میں بھی انسان ہی ہوں. خیر 8:45 پہ ہوگا نماز کا ٹائم. آج کا آخری سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میری بیوی تہجد پڑھتی ہے اور اس کے تہجد پڑھنے سے مجھے دقت ہوتی ہے، کھٹ پٹ ہو، الارم بجے، لائٹ جلے تو میری نیند خراب ہوتی ہے. یہ واقعی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایسے ہی معاملہ نفلی روزوں کا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے بھائی. دیکھو فرض نمازوں میں تو آپ کو پہلے حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کا شوہر یا آپ کی عورت آپ کو اللہ کے حقوق سے روکتی ہے تو آپ کو اللہ کی ماننی ہے اس میں، چاہے شوہر سے طلاق لینی پڑے اور چاہے طلاق دینی پڑے، اللہ کی ماننی ہے. لیکن جو نفل معاملے ہیں، جو سنت معاملے ہیں، ان میں آپ کو حقوق العباد کا پہلے خیال رکھنا ہے. اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر نہ روزہ رکھنا نفل، اور نہ آپ کو نماز پڑھنی نفل. اور آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ہاں، نہ تہجد. تہجد کی نماز بہت پسندیدہ ہے، رسول اللہ پہ فرض تھی لیکن امت پہ نفل ہے تو بالکل نہیں پڑھنی.
اپنے شوہر کا خیال کرنا ہے، اس کی نیند کا، اسے پھر کام پہ جانا، اسے محنت کرنی سارا دن آپ کے بچوں کے لیے۔ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک بات کہہ دوں، تمام جتنے مرد ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمیں صرف 100 روپے چاہیے صبح شام، 50 روپے دوپہر کے کھانے کے، 50 روپے شام کے کھانے کے۔ ہم جو مارے پھرے ہیں نا پسینے بہاتے ہوئے، وہ سب اپنے بیوی بچوں کی تربیت، ان کی کھانا پینا، ان کے فیشن، ان کے گھومنا پھرنا، ان کی تعلیمات، اس کے لیے۔ تو اس لیے احسان ماننا کریں، اپنے مردوں کو پریشان نہ کیا کریں، یہ آپ کی جنت ہیں۔ ہاں اگر آپ کو یہ کسی فرض سے روکیں بالکل نہیں ماننی، وہاں اللہ کی چلے گی۔ نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے معاملے میں کوئی بندہ تجھے حکم دے تو تیرے اوپر فرض ہے اللہ کا اطاعت کرنا، لیکن اگر کوئی نفلی معاملہ ہے تو بالکل، روزوں کا معاملہ ہے، آپ روزے رکھتی جا رہی، گھر کے کام متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ضرورت ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے روزے کی وجہ سے کسی حرام میں لگ گیا، آپ کی پکڑ ہوگی، وہ تو پکڑا ہی جائے گا، آپ بھی پکڑی جائیں گے۔ تو اس لیے نبی نے منع کیا نفلی روزے نہیں رکھنے بنا عورت کو، بنا اپنے مرد کی اجازت کے۔ نفلی نمازیں، نفلی تسبیحات، مطلب یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ عورت اجازت دے بہت بڑھیا، تہجد پڑھو خوب، اپنے مرد کو بھی اٹھاؤ، لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے، آپ یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کے جاتے تھے۔ ایک بار تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں ہیں، تو گھبرا گئی، ذہن میں کچھ اور باتیں بھی آئیں، تو دیکھا تو جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے۔ اس طرح سے گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کب اٹھ کے چلے گئے حضور۔ تو یہ ہے طریقہ اپنے پارٹنرز کو، مطلب ان کی آرام کا خیال رکھنا۔ تو اس لیے آج کے بعد جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اگر ان کی بیوی کی طرف سے اجازت ہے تو وہ کمرے میں پڑھیں، ادروائز اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو بنا الارم کے میری آنکھ کھلوا دے اور میں باہر پڑھ لوں، میری بیوی کو ڈسٹربینس نہ ہو، بیوی پڑھ رہی تو میرے ہسبینڈ کو ڈسٹربینس نہ ہو، انشاءاللہ آپ کی اللہ تک پہنچ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا